ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا لم ابعث لعانا انی بعثت رحما۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل تم چاہتے ہو کہ طائف والے مر جائیں، مکہ والے مر جائیں، مگر میری رحیمی چاہتی ہے کہ یہ زندہ رہے۔ یہ نہیں مانتے نہ مانے، ان کی نسلوں میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس کو خدا مانیں گے، مجھے مصطفیٰ مانیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسالت کانفرنس، جشن دستار بندی، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حنیف احمد صاحب برکاتی۔ نعرہ تکبیر، اسے خدا مانیں گے، مجھے مصطفیٰ مانیں گے۔ لم ابعث لعانا انی بعثت رحما۔ میں لعنت کرنے والا نہیں، میں تو سراپا رحمت بنا کر بھیجا، سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ اکبر، یہ محمد عربی کا اخلاق ہے۔ آؤ ذرا تاریخ کے جھروکے سے ایک روایت اور دیکھو اور سنو۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا مصطفیٰ پیارے ہیں، ایک جگہ تشریف فرما ہے، عرب کا ایک بدو آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے۔ جو لوگ عرب میں گئے ہیں، اگر کسی عرب کے دیہاتی سے ملاقات ہے ان کی، تو انہیں معلوم ہے کہ آج بھی عرب کے بدو کتنے اکھڑ مزاج کے ہیں۔ تمدن کا دور ہے، تہذیب کا دور ہے، اس تہذیب کے دور میں اتنے اکھڑ ہیں تو زمانے جاہلیت میں کس قدر اکھڑ مزاج ہو گئے۔ ایک بدو آیا مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں، آقا کی گردن مبارک پر ایک چادر تھی، چادر کھردری تھی، آیا زور سے اس نے چادر کھینچی، کھردرے پن کی وجہ سے مصطفیٰ کی گردن میں نشان پڑ گئے، خون چھلکنے لگا ہے۔ یہی بدتمیزی کیا کم تھی؟ مزید کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال جو تمہارے پاس ہے، یہ مال نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، اس مال سے مجھے عطا کرو۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو مسلمانوں، مجھے کوئی ضرورت پیش آ جائے اور میں علامہ انوار کی بارگاہ میں آؤں اور میں کہوں مولانا کانپور تک جانے کے لیے ایک کرایہ چاہیے، تمہاری جیب میں جو پیسے ہیں وہ مجھے دو، وہ پیسے نہ تمہارے ہیں نہ تمہارے باپ کے، تو مولانا کہیں گے بیٹا مفتی کو یہیں روکو، میں آتا ہوں۔ تو جو تیل پلائی ہوئی لاٹھی ہوگی نا وہ نکال کے لائیں گے۔ یہ عام انسان کی عادت ہے، فطرت ہے، مگر محمد عربی کی سیرت کو دیکھو۔ بدو نے کہا یہ مال مجھے دو، یہ مال نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا۔ میرے آقا مسکرائے، یوں مسکرائے جان سی گلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا، تبسم ریز ہوئے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں المال مال اللہ وانا عبدہ۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مال تو اللہ ہی کا ہے، میں اللہ کا بندہ۔ اللہ اکبر، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں اے اعرابی تجھے مال دیا جائے گا، مگر چادر کھینچ کے تو نے مجھے جو تکلیف پہنچائی ہے اس تکلیف کا بدلہ میں تجھ سے لوں گا۔ جیسے ہی میرے آقا کہتے ہیں اس تکلیف کا تجھ سے بدلہ لوں گا، وہ اعرابی چیخ پڑتا ہے کلا کلا کلا، ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں کیوں نہ تجھ سے بدلہ لوں، تو نے چادر کھینچ کے مجھے زخم پہنچائے ہیں، میں کیوں بدلہ نہ لوں؟ تو ایک اعرابی اور دیہاتی بدو کا جملہ سناؤ، وہ کہتا ہے لِأَنَّكَ لَا تَكَافِئُ السَّيِّئَ بِالسَّيِّئَةِ، اے محمد
मोहम्मद तुम मुझसे बदला ले ही नहीं सकते, इसलिए कि तुम्हारी शान ये नहीं है कि तुम बुराई का बदला बुराई से दो, तुम्हारी शान तो ये है कि तुम बुराई का बदला भलाई से दिया, तुम बुराई का बदला भलाई से दिया करते हो। मेरे आका मुस्कुराए, सहाबी को हुक्म दिया, एक ऊंट जौ एक ऊंट खजूर इसे अता करो। आला हजरत फरमाते हैं हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करो। मुसलमानों, ये मोहम्मद अरबी की सीरत है, ये मोहम्मद अरबी की सीरत का बाब है। आप ये समझते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम मोजज़ों से फैलाया, इस्लाम करामात से फैलाया? नहीं मेरे भाई, इस्लाम मोजज़ों से कम फैला है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर 99 लाख लोगों को सरकार ख्वाजा ने दाखिले इस्लाम किया है, मगर क्या 99 लाख करामतें जाहिर की हैं? नहीं नहीं, इस्लाम सिर्फ मौजूदों से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम, बल्कि मैं यूं तरक्की करके कहूं, जिस हाथ पर मोजज़ा हुआ है वो खुद इस्लाम नहीं लाया, ईमान नहीं लाया, ये मोजज़ा है। अबू जहल के हाथ पर लोग, वो कंकरियों ने कलमा पढ़ा है, मगर वो ईमान नहीं लाया, ये मोजज़ा है। आओ सीरत नबवी का ये बाब देखो, दस्तारे हिफ्ज़े कुरान है, कुरान की अजमत देखो मुसलमानों। मोहम्मद अरबी जब कुरान पढ़ते थे तो अरब के लोगों ने, मक्का के बाशिंदों ने हर जगह पहरे लगा दिए हैं कि कोई जाके इन्हें कलाम न सुनने दे, कोई इनके पास जाए नहीं, इनकी बात न सुने। एक बूढ़ी औरत भी है जिसने अपना असासा बांधा, मक्का की सरहद से बाहर चली गई, कहीं मोहम्मद अरबी का कलाम न सुन लो, कहीं अपना दीन न खो बैठो, कहीं अपना धर्म न कबूल कर दो, कहीं अपना धर्म न छोड़ दो। वो जाती है, बाहर बैठी है, असासा उतार के रख दिया है, थोड़ी देर बाद वो असासा उठाना चाहती है, मगर वो असासा उठा नहीं पा रही है। इतने में देखा कि एक जवान चला आ रहा है, इशारा किया, जवान इधर आ। जवान आता है, माँ क्या बात है? कहा बेटा ये गठरी उठा के मेरे सर पे रख दे। जवान ने गठरी उठाई है, तारीख हैरत से मुंह छुपा लेती है, वो गठरी औरत के सर पे नहीं, जवान के सर पे है। और जवान कह रहा है माँ मंजिल बताओ, माँ बताओ कहाँ पहुँचाना है। बूढ़ी औरत कहती है वो झोपड़ी नजर आ रही है, वहां मुझे जाना है। जवान ने कदम बढ़ा दिए हैं, ज़ईफा पीछे पीछे होली है, रास्ते में गुफ्तगू शुरू करती है, कहती है बेटा एक तुम हो, कितने अच्छे हो, एक सुना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मक्का में पैदा हुए हैं, सुना वो जादूगर हैं, वो साहिर हैं, वो दीवाने हैं, वो पागल हैं, माज़अल्लाह जाने क्या क्या बक रही है। वो जवान कदम बढ़ा रहा है, चलता जा रहा है, मुस्कुराता जा रहा है, मंजिल आ गई है। बूढ़ी औरत ने कहा बेटा गठरी यहीं रख दो, ये मेरी मंजिल है। जवान ने उतारा है सर से गठरी को, जमीन पर रख दिया है, फिर कहा है माँ मुझे इजाजत दो मैं चलूं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये बात जरा गौर से सुनिएगा। जवान चलता है, बूढ़ी औरत सोचने लगी मैं बड़ी अजीब हूँ, कितना बड़ा एहसान किया है इस जवान ने मुझ पर, और मैंने तो इसका नाम तक न पूछा। आवाज देती है जवान इधर आ, इधर
ڈرا جوان نے محسوس کیا شاید کوئی کام اور ملنے والا ہے. جوان پلٹ کے آتا ہے اور پھر پوچھتا ہے ماں کیا بات ہے ذرا بتاؤ تو صحیح, کوئی اور کام ہے؟ کہا نہیں بیٹا کوئی اور کام نہیں ہے, میں کتنی بدنصیب ہوں, احسان فراموش ہوں, تو نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے اور میں نے تجھ سے تیرا نام تک نہ پوچھا. اے جوان ذرا بتا دے تیرا نام کیا ہے؟ جوان مسکراتا ہے اور مسکرا کے کہتا ہے اے ماں راستے بھر جس محمد کا تذکرہ تم کر رہی تھی وہ محمد کوئی اور نہیں وہ محمد میں ہی ہوں. بوڑھی عورت نے سنا محمد تم ہو, کہا ہاں محمد میں ہوں. ہاتھ پھیلایا بوڑھی عورت نے اور کہا اگر محمد تم ہو تو دیر کیا کرتے ہو, پڑھاؤ پڑھتی ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر اس نے تاریخ کا وہ جملہ کہا تھا جس کا کردار اتنا اچھا ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت رسالت کا ڈرتے ہیں کیا ہندوستان میں رہتے ہیں؟ بولو بھائی ڈرتے ہیں؟ ہمیں ایسے بیٹھے ہوئے ہو یار جیسے زبردستی پکڑا کے لا کے آگیا. کچھ تو بولو ہاں نہ میں یار. ہندوستان میں ڈر کے نہ رہو, یہ کسی کے باپ کا نہیں ہمارے خواجہ پاک کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہندوستان سے محبت ہم یوگی اور مودی جی کے ڈر سے نہیں کرتے ہیں, ہندوستان سے محبت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میرے آقا کا نور سب سے پہلے ہندوستان میں آیا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان. دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم کی شکل میں ہندوستان آیا, ان کی پیشانی میں نور محمدی. اس لیے ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں. 99 لاکھ یا 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا, کرامتوں سے مسلمان کیا ہے نہیں, صرف کرامتوں سے نہیں. ولی تو کرامت اس وقت تک دکھاتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کے سامنے کوئی چیلنج نہ ہو. مگر آپ تھوڑی اس کو ولی مانتے ہیں. آپ کا حال تو یہ ہے الائچی ارے بہت بڑے بابا, افلاطون ارے بہت پہنچے ہوئے, ایک وقت کا نمازی نہیں ہے ظالم. آپ بھاگے جا رہے ہو, بہت بڑے بابا ہیں, بہت پہنچے ہوئے. ہاں وہ پہنچا ہوا ہے, اللہ تک نہیں جانتا. ولی وہ نہیں ہے جو کرامتیں دکھائے, ولی وہ ہے جو رسول اللہ کی شریعت پر استقامت. حالات چاہے جیسے ہوں مگر مصطفیٰ کی شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے, وہ ولی ہوتا ہے. سرکار خواجہ نے جانتے ہو کیسے اسلام پھیلایا؟ مورخ لکھتے ہیں میرے خواجہ کی جھوپڑی تھی, اسی میں میرے خواجہ تشریف رکھتے تھے. ایک مٹکے میں پانی ہوتا, ایک گلاس ہوتا. ذرا سوچو اگر راجستھان ریگستان اپریل مئی جون کا عالم ہو, اکبر کے بدن میں پڑ جائیں ابھی چھالے, پڑھ کر جو کوئی پھونک دے اپریل مئی جون, ایسے ماحول میں اگر سرکار خواجہ کے پاس کوئی آتا ہوگا زیارت کے لیے, تعویذ کے لیے, دعا کے لیے, تو ان کے پاس اپنے ہی نہیں جاتے تھے, بیگانے بھی جاتے تھے. اعلیٰ ذات کے نہیں ادنا ذات کے بھی جاتے تھے. ذرا سوچو جب وہ لوگ جاتے ایسے ماحول میں, میرے خواجہ دیکھتے کہ ہونٹوں پر پپڑیاں پڑی ہوئی ہیں, حلقوم میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں, تو میرے آقا سلام کا جواب دیتے اور دینے کے بعد مٹکے سے پانی نکالتے, گلاس میں ڈالتے اور کہتے آنے والے مدعا بعد میں بیان کرنا, تو پانی پہلے پی لے. توجہ ہے آپ کی؟ ارے بھائی تھوڑا بولو یار.
اتنا خاموش رہو گے تو تقریر میں نہیں کر پاؤں گا. میں نے کہا نا کہ میں ہنگاموں کے شہر میں تقریر کرتا ہوں. اچھی بات لگے تب تو بولو یار. کچھ سبحان اللہ الحمدللہ کچھ کو ایسے بیٹھے ہوئے جیسے مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں. کچھ بولیے آپ. اور اگر آپ کے سننے کا یہی مزاج ہے تو میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں. مجھے معلوم نہیں آپ کیسا سنتے ہیں. بہرحال جیسا سن رہے ہیں سنیے. سرکار خواجہ کے پاس اعلیٰ ذات کے سنور لوگ وہ بھی گئے سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں. انہیں بھی پانی دیا. آنے والا کوئی شیڈول کاسٹ بھی آیا ہوگا, نچلی ذات کا بھی آیا ہوگا, تو میرے خواجہ نے اسے بھی مٹکے سے نکال کے گلاسی میں پانی ڈال کے پہلے دیا ہوگا. تو پانی پی لے, مدعا بعد میں بیان کرنا, ضرورت بعد میں بیان کرنا. اب ذرا سوچو اگر کوئی شیڈول کاسٹ پہنچا ہوگا اور اس نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ بابا جس میں خود پانی پیتے ہیں اسی میں ہمیں پانی پلا رہے ہیں, تو اس کے ذہن میں حرکت پیدا ہوتی ہوگی, وہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوگا. ایک وہ دھرم ہے جس میں اعلیٰ ذات کے لوگ اپنی عبادت خانوں میں, اپنی مندروں میں ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتے, ہمیں پوجا نہیں کرنے دیتے. یہ بابا کس دھرم کے پرچارک بن کے آئے ہیں کہ جس میں خود پانی پی رہے ہیں اسی میں ہمیں پانی پلا رہے ہیں. فوراً کہتا ہوگا جب اس دھرم کا پرچارک اتنا اچھا ہے تو اس دھرم کا لانے والا محمد کتنا اچھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد کتنا اچھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھتا ہوگا لا الہ الا اللہ. یہ نبی کی سیرت ہے, یہ اولیاء کرام کی سیرت ہے. انہوں نے اپنی سیرت سے, اپنے کردار سے, اپنے کیریکٹر سے اسلام پھیلایا. مگر آپ دیکھو اپنا کیریکٹر. یہ نوجوان خاص طور پر میں نوجوانوں کو تنبیہ کرتا ہوں, یہ نوجوان اب تو نہ علماء کے پاس جاتے ہیں, نہ مفتی کے پاس, نہ پیر کے پاس. ان کا پیر 24 گھنٹہ ان کے ساتھ رہتا ہے. جب ضرورت پڑی نکالا. ہنستے ہیں آپ, یہ دن ہنسنے کے نہیں ہیں, رونے کے ہیں. مسلمانوں تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آتا. نشے من سے دھواں اٹھتا ہے, تم کہتے ہو سامت. اب کون سی قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ تمہارے مدرسے محفوظ نہیں, تمہاری عبادت گاہیں محفوظ نہیں, تمہاری خانقاہیں محفوظ نہیں, تم محفوظ نہیں, تمہاری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے. مگر تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تم تو پکے مسلمان ہو. 5 کلو گوشت کھایا ہے, 10 کلو روٹی کھائی ہے, وراثت میں مسلمانی مل گئی ہے, اس لیے تم مسلمان ہو. تمہیں کیا ضرورت ہے کچھ سوچنے کی؟ نوجوانوں سنو, مفکرین کہتے ہیں وہ قوم ترقی کرتی ہے جس کا جوان ترقی کرتا ہے, وہ قوم مر جاتی ہے جس کا جوان مر جاتا ہے. تقدیریں پنچر جوڑنے والی رنچوں سے نہیں لکھی جاتی, تقدیریں قلم سے لکھی جاتی. ایک قلم سنورتا ہے تو پورا سماج سنورتا ہے, اور ایک قلم بہکتا ہے تو پورا سماج بہکتا ہے. قلم کی طاقت کو پہچانا. اشرف علی کا قلم بہکا, سماج بہک گیا. رشید احمد کا قلم بہتا, سماج بہک گیا. اسماعیل دہلوی کا قلم بہتا, سماج بہک گیا.
قاسم نانوتوی کا قلم بہکا سماج بہک گیا، محمود الحسن کا قلم بہکا سماج بہک گیا، قاری طیب کا قلم بہکا سماج بہک گیا، رابع حسن ندوی کا قلم بہکا سماج بہک گیا۔ کسی نے لکھ دیا ان کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، کسی نے کہہ دیا ان کو علم غیب نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا معاذ اللہ یہ مر کے مٹی میں مل گئے، کسی نے کہہ دیا ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا یہ ہم جیسے بشر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قلم بہک رہے ہیں، سماج بہک رہا ہے۔ قاسم نانوتوی کا قلم بہکا سماج بہک گیا، رشید احمد کا قلم بہکا سماج بہک گیا، محمود الحسن کا قلم بہکا سماج بہک گیا، اشرف علی کا قلم بہکا سماج بہک گیا، قاری طیب کا قلم بہکا سماج بہک گیا، رابع حسن کا قلم بہکا سماج بہک گیا، مگر اللہ کی قسم امام احمد رضا کا قلم سنور گیا ہے، سماج سنور گیا۔ نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ۔ لکھنے والا لکھ رہا تھا جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ امام احمد رضا کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ آپ کا کھا کے آپ کی غداری کرتے ہیں، مگر آپ کا غلام تو یہی کہے گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب ہے، نہیں میرا تیرا۔ کوئی کہہ رہا تھا مر کے مٹی میں مل گئے، امام احمد رضا کا قلم چل رہا تھا اور لکھ رہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمہ عالم سے چھپ جانے والے۔ کوئی کہہ رہا تھا پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، امام احمد رضا لکھ رہے تھے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کھڑا درود۔ کوئی کہہ رہا تھا ہماری طرح ہے، امام احمد رضا لکھ رہے تھے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت دارالعلوم نعیمیہ رحمانیہ نوری مسجد، نعرہ تکبیر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ شہزادوں رنچوں سے تقدیریں نہیں لکھی جاتی، تقدیریں قلم سے لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کہا جاتا، آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا؟ سن رہے ہیں نا؟ آپ جو یہ سنتے ہیں کہ مدرسے دہشت گردی کا اڈا، یہ سنتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اخبار میں پڑھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جاہلوں کی بولی ہے؟ نہیں، یہ بولی جاہلوں کی بولی نہیں ہے، یہ بولی بڑے پڑھے لکھوں کی بولی ہے۔ تمہیں کیا مطلب مدرسوں سے؟ تم ان کی حیثیت نہیں جانتے، مگر تمہارا دشمن مدرسوں کی حیثیت جانتا ہے۔ اس لیے وہ یہ نہیں کہتا کہ مسجدیں دہشت گردی کا اڈا ہے، وہ یہ کہتا ہے مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ مسجدوں میں عابد بنائے جاتے ہیں، مدرسوں میں عاشق بنائے جاتے ہیں۔ عابد بک جاتا ہے، عاشق مٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عابد بک جاتا ہے، عاشق مٹ جاتا ہے۔ وہ جانتے ہیں ان مدرسوں سے نبی کے عاشق پیدا کیے جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ علامہ انوار عابد ہی نہیں عاشق بنا رہے ہیں، اس لیے مدرسوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور تم نہیں جانتے، انہوں نے دیکھا بھی ہے۔ کون نہیں جانتا 1857 کو جسے انگریز غدر کا نام دیتا ہے اور ہم ہندوستان کے جیالے نبی کے دیوانے اسے جہاد آزادی کا نعرہ دیتے ہیں۔ ہم سے آج بھی وفاداری کی سند مانگی جاتی ہے۔
ارے ظالموں، ہم وفادار نہیں، ٹوٹتے دلدار، قسم خدا کی ہندوستان کی اس سنہری مٹی کے ذروں میں وہ جو چمک و سرخی ہے وہ کسی اور کی نہیں، علماء کے خون کی سرخی ہے، ہمارے بزرگوں کے خون کی سرخی۔ یہ ہندوستان ہے، اس کی ماتھے کی بندیا انگریز نوچ رہے تھے، اس کی مانگ کا سندور مٹا رہے تھے، اپنے ظالم گنجوں سے ہندوستان کی تہذیب کا گلا گھونٹ رہے تھے جب انگریز ہندوستان کو لوٹ رہے تھے۔ توجہ ہے، آپ کی توجہ ہے، توجہ ہے، اہل منبر کی بھی توجہ چاہوں گا، حضور آپ کی بھی توجہ چاہوں گا۔ جب ہندوستان کو لوٹ رہے تھے انگریز، تب دوسروں کے عبادت خانے بھی خاموش تھے، یونیورسٹیاں بھی خاموش تھی، کالج بھی خاموش تھے۔ میں پوچھتا ہوں، ہندوستان کی ماں کا سہاگ بچانے کے لیے جس نے سب سے پہلے جہاد آزادی کا فتویٰ دیا تھا، وہ کسی یونیورسٹی کا پڑھا نہیں تھا، کسی کالج کا پڑھا لکھا نہیں تھا، کسی اور اس کا نہیں تھا۔ جہاد آزادی کا فتویٰ جس نے سب سے پہلے دیا تھا وہ ایک مدرسے کا پڑھا تھا، جسے زمانہ فضل حیدرآبادی کے زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، دارالعلوم علیہ رحمانیہ نوری مسجد، علامہ مفتی حنیف احمد صاحب برکاتی، نعرہ تکبیر۔ یہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ جو لگایا جاتا ہے، جو آج بھی مردہ رگوں میں حرارت اور زندگی پیدا کرتا ہے، یہ کسی کے باپ کا دیا ہوا نہیں، حضرت مولانا حضرت روحانی قادری رحمت اللہ علیہ کا دیا ہوا ہے، جنہوں نے کسی یونیورسٹی اور کالج میں نہیں تعلیم حاصل کی ہے، مدرسہ معینیہ جیسے ایک مدرسے میں پڑھا۔ ان مدرسوں کی حیثیت کو جانو، ان مدرسوں کی حیثیت کو پہچانو، اور علامہ انوار صاحب سے جلسے کے بعد کہیے گا، علامہ یہ مدرسہ نہیں، اسلامی تہذیب کا قلعہ ہے، نبی کے عاشقوں کے بنائے جانے کی ایک فیکٹری ہے۔ دشمن کی نگاہیں اگر اس پر آئیں گی تو ہم وہ آنکھیں نوچ لیں گے، اور اس کی بقا کے لیے اگر اپنی رگوں کا خون دینا پڑا تو ہم مر جائیں گے، مگر مدرسوں کو زندہ دیں گے۔ یہ مدرسے زندہ رہیں گے، اسلام پھیلتا رہے گا، اسلام پھولتا رہے گا۔ آؤ دیکھو جوانوں، اس ہندوستان میں رہنا ہے اور ان حالات میں رہنا ہے تو نبی کے کردار کے آئینے، نبی کے کیریکٹر بھلا دیا ہم نے۔ ہمارا نوجوان ہاتھوں میں بریسلیٹ پہنتا ہے، کانوں میں بندے اتنے بڑے بڑے۔ پہلے تو حضرت یہ اتنے لمبے بال رکھتا تھا کہ چاندنی رات میں کھڑا ہو تو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ اور اب بال کیسے رکھتا ہے پتہ ہے؟ ادھر چھلوا دیا، ادھر چھلوا دیا، اوپر بال ایسے رکھے ہوئے ہیں جیسے موچی کمپنی کا شاندار جوتا رکھا۔ جوانوں، تم بمبئی کے نچنیوں کو اپنا آئیڈیل بناتے، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، اللہ نے تمہیں ان نچنیوں کا دستور اور کیریکٹر اپنانے کے لیے نہیں کہا۔ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، ہمارے لیے تو محمد عربی کی زندگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ جوانوں، یہ ہاتھ اور تمہاری کلائیاں بریسلیٹ پہننے کے لیے اللہ نے تمہیں نہیں دی ہے، یہ ہونٹ تمہیں شراب کے جام لگانے اور گالیاں بکنے کے لیے نہیں، اللہ نے یہ ہاتھ پرچم اسلام اٹھانے کے لیے دیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہونٹ کوثر و سلسبیل کا جام پینے کے لیے دیے۔ ایک وہ زمانہ تھا حضرت، یہ سماج کے بوڑھے بتائیں گے،
عبد القیوم بھائی آپ کی بھی عمر ادھر ہی بڑھ رہی ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا آج سے 25-30 سال پہلے جب ہمارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہوتا اور وہ کہیں جاتا تو اپنی بیٹی اور بہو کو مسلمان کے حوالے کر دیتا، بھیا میں جا رہا ہوں میری بیٹی اور میری بہو کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا۔ کوئی اگر کہتا ارے تم نے اپنی بہو بیٹی کو میاں کے حوالے کر دیا، تو وہ غیر مسلم فخر سے کہتا تھا ہاں اپنی بہو بیٹی میاں کے حوالے کی ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ میاں مر تو جائے گا مگر ہماری بیٹی اور بہو کی عزت و آبرو پر حرف نہیں آئے گا۔ یہ کردار تھا ہمارا اسی ہندوستان میں۔ مگر نوجوانوں میں تم سے پوچھ رہا ہوں، میں ان بوڑھوں کو کچھ نہیں کہتا، یہ اپنی زندگی جی چکے، اب جو کچھ ہے یہ بینیفٹ ہے، اور جو کچھ کرنا تھا یہ کر چکے۔ اب زمانے میں پرچم اسلام تمہیں اٹھانا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، ان بوڑھوں کے لیے تو وہ کہتے تھے یہ مر جائیں گے مگر بیٹی کی آبرو پر آنچ نہیں، مگر کیا ایسا نہیں ہے آج جب تم غیروں کی آبادیوں میں جاتے ہو تو ان کی مائیں اپنی جوان بیٹیوں کو دیکھ کے پیٹھ کے پیچھے کر لیتی، کہیں مسلمانوں کے لڑکوں کی یہ آنکھیں ہماری بیٹیوں کی عزت کو تار تار نہ کر دیں۔ ایک تم ہو کہ تمہارا کردار اسلام کے دامن پر بدنما داغ ہے، تم جوان ہو، آؤ تاریخ کے ایک جوان کا واقعہ سنو۔ وہ سنا ہوگا واقعہ آپ نے، ملک شام میں 3 بھائی تھے، تینوں سپاہی تھے، رسول اللہ کے کفن بردوش مجاہد۔ آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں۔ لمرا ایجنسی، امین آباد، لکھنؤ۔ موبائل نمبر 9935055789۔